سو ہم اپنے کورس ٹیچنگ میتھڈس کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ ٹائپس آف نالج کیا ہیں، کون کون سے طریقے ہیں جس سے ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکتے ہیں، کون کون سے ایسے ویژول ٹولز ہیں جس کی مدد سے ہم اپنی انسٹرکشن کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. ہم نے یہ سارا کچھ دیکھا ہے. ہم نے اس کے علاوہ میں بھی لیسن پلاننگ کے اوپر بھی بات کی اور بہت سارے طریقے دیکھے کہ جس سے ٹیکسونومیز دیکھی جس سے ہم اپنے لیسنز اچھے طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. یونٹ پلاننگ کے اوپر بات کی. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر درست ہیں، لیکن بینگ ٹیچرز ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچولی جو بھی ہم پلان کرتے ہیں، جو بھی ہم کلاس کے اندر پڑھاتے ہیں، اس کو ہیومن مائنڈ کس طریقے سے پرسیو کرتا ہے. ہاؤ ڈز ہیومن مائنڈ ورک، اور جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ انفارمیشن ہمارے برین میں کہاں جاتی ہے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو نو ایکچولی. آپ اس کو جو ابھی ہم بات کریں گے وہ ہم کریں گے ملٹی میتھڈالوجی کے اوپر. ملٹی میتھڈالوجی کا جاننا کیوں ضروری ہے، ملٹی میتھڈالوجی کو استعمال کرنا کیوں ضروری ہے. اس کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے اٹ ورکس ان اے پیکولر وے. اٹ ہیز رائٹ اینڈ لیفٹ پارٹس، رائٹ اینڈ لیفٹ ہیمسفیئرس، اور جو ہم پڑھاتے ہیں اس میں سے کچھ انفارمیشن ہماری جاتی ہے رائٹ ہیمسفیئر میں، کچھ انفارمیشن جاتی ہے لیفٹ ہیمسفیئر میں. کچھ ایبلٹیز جو ہیں وہ ہماری رائٹ ہیمسفیئر کی وجہ سے ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ لیفٹ ہیمسفیئر کی وجہ سے ہیں. تو یہ چیزیں جاننی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. ڈو ریمبر کہ جو بچے ہیں ان کا دماغ ابھی ڈیولپمنٹل فیز میں ہوتا ہے. 8 سال کی عمر تک ان کے رائٹ اور لیفٹ سائڈز جو ہے دماغ کی وہ اچھے طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. بائی دا ایج آف 8 دیز سائڈز آر ویل ڈیولپڈ. اس سے پہلے بھی ڈیولپمنٹل پروسیس چل رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کچھ رائٹ سائڈ کی انفارمیشن لیفٹ میں چلی جاتی ہے، لیفٹ کی رائٹ میں چلی جاتی ہے. وی ایڈلٹس تھنک کہ وہ بچہ توجہ نہیں دے رہا. توجہ کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ ان کا جو برین کا سٹرکچر ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی رائٹ اور لیفٹ جو ہے وہ مکسنگ ہوتی رہتی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہیمسفیئرسٹی کیا ہے. ایکچولی ڈفرنٹ ٹائپس آف مینٹل فنکشنز اکر ان دا لیفٹ اینڈ رائٹ ہیمسفیئر. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ our brain is composed of left and right hemisphere, and both these hemispheres are responsible for different functions. ابھی دیکھتے ہیں کہ رائٹ اور لیفٹ ہیمسفیئر کے کیا کیا فنکشنز ہوتے ہیں. So I have used a tool that is a table. ہم نے ویژول ٹولز کی اپنے پچھلے کچھ لیکچرز میں بات کی تھی، تو ابھی یہ ویژول ٹول ہی یوز کیا ہے میں نے یہاں پہ بھی. That is a table to show you the difference between left and right hemisphere. So, right hemisphere is responsible for visual learning. Left hemisphere is responsible for verbal learning. جو ہم words کے اندر باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا جو ہم words کو سنتے ہیں، اس کو انٹرپریٹ بھی لیفٹ برین کر رہا ہوتا ہے، اور ہماری وربل کمیونیکیشن کا رسپانسبل بھی لیفٹ ہیمسفیئر ہوتا ہے. پھر لاجیکل تھنکنگ کا جو فنکشن ہے یہ بھی لیفٹ برین کی ذمہ داری ہے. جبکہ دوسری طرف میں آ جائیں تو ویژول تھنکنگ کی ذمہ داری ہماری رائٹ برین کی ہے، اور جو نان وربل کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ بھی رائٹ برین کا فنکشن ہے. رائٹ برین میں اسپیشل فنکشن ہوتا ہے، جو اسپیس کی سینس ہے، جو اسپیشل فنکشن ہے، دیٹ از ڈن بائی رائٹ برین. اور کلاسیفیکیشن کا جو فنکشن ہے، دیٹ از کیٹاگوریکل فنکشن، دیٹ از کیریڈ آؤٹ بائی لیفٹ ہیمسفیئر. بہت امپورٹنٹ چیز جو تھنکنگ کے حوالے سے ہے، ہماری جو کنورجنٹ تھنکنگ ہوتی ہے، دیٹ از ڈن بائی آور لیفٹ ہیمسفیئر، اینڈ ڈائیورجنٹ تھنکنگ از ڈن بائی رائٹ ہیمسفیئر. اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ڈائیورجنٹ تھنکنگ کیا ہے اور کنورجنٹ تھنکنگ کیا ہے. ڈائیورجنٹ تھنکنگ از مور کریٹو. آپ نے سنا ہوگا ڈائیورجنٹ لینزز. ڈائیورجنٹ لینزز وہ ہوتے ہیں جو لائٹ اس کے اوپر فال کرتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے، دور دور تک پھیل جاتی ہے، دیٹ از
ڈائیورجنٹ لینس. اسی طریقے سے جو ڈائیورجنٹ تھنکنگ ہوتی ہے وہ آؤٹ سائڈ دا باکس تھنکنگ ہوتی ہے, کہ آپ اس طریقے سے نہیں سوچ رہے ہوتے جیسے باقی کے لوگ سوچتے ہیں. یو ایکچولی تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. آپ کے بہت وائلڈ آئیڈیاز بھی آ سکتے ہیں. تو کریٹیوٹی کے لیے ڈائیورجنٹ تھنکنگ از ویری امپورٹنٹ, جہاں پہ آپ بہت فکسڈ طریقے سے نہیں سوچ سکتے, سوچ نہیں رہے ہوتے. آپ بہت عجیب عجیب سوال بھی کر سکتے ہیں, کہ جیسے اگر ہاتھی جو ہے اس کو درختوں پہ چڑھنا آتا ہو تو کیا ہوگا؟ اگر اگلے 20 سال کے اندر پاکستان کے اندر پانی کی بہت فراوانی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر پاکستان کے اندر بہت زیادہ نیچرل ریسورسز پیدا ہو جائیں اگلے 10 سال کے اندر, تو پاکستانی لوگ کس طرح کی زندگی بسر کریں گے؟ دیز آر آل ڈفرینٹ کوشچنز, دے آر ڈائیورجنٹ کوشچنز, جو کہ آپ کو اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ آپ فکسڈ پیٹرن کے اوپر نہ سوچیں بلکہ بہت ڈفرینٹ طریقے سے سوچیں. سو دیٹ از ڈائیورجنٹ تھنکنگ, دیٹ از تھنکنگ آؤٹ سائڈ دا باکس, اینڈ رائٹ ہیمیسفیئر از ریسپانسبل فار ڈائیورجنٹ تھنکنگ. دوسری طرف آ جاتے ہیں کنورجنٹ تھنکنگ کے اوپر. جو کنورجنٹ تھنکنگ ہوتی ہے, جو کنورجنٹ لینزز ہوتے ہیں. کنورجنٹ لینزز کیا ہوتے ہیں؟ کہ لائٹ ریز آ رہی ہیں, ان کو ایک جگہ کے اوپر کنورج کرتے ہیں, فوکس کرتے ہیں. جو لانگ سائٹڈ پیپل ہوتے ہیں, ان کے جو گلاسز ہوتے ہیں, جو کہ وہ اسپیکٹیکلز پہنتے ہیں, وہ کنورجنٹ لینزز ہوتے ہیں, کہ آپ لائٹ کو ایک جگہ پہ کنورج کر دیتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے نظر آ سکے. کنورجنٹ تھنکنگ میں بھی کیا ہوتا ہے کہ یو آر مور فوکسڈ. آپ کے پاس میں بھی بہت سارے آئیڈیاز ہیں, آپ نے کوئی نتیجہ نکالنا ہے تو وہ آپ کے پاس ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں, آپ وہ سارے آئیڈیاز کو لے کے کوئی نتیجہ نکالتے ہیں. یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ کچھ فیکٹس ہیں, ان فیکٹس کو آپ کنورج کرتے ہیں, لاجیکلی آپ کنورج کرتے ہیں. ایویلویٹو تھنکنگ اس کے اندر آتی ہے, انالیٹیکل تھنکنگ آتی ہے, لاجیکل تھنکنگ اس کے اندر آتی ہے. تو آپ کے اندر یہ اہلیت ہوتی ہے کہ آپ مختلف آئیڈیاز کو ایک جگہ کے اوپر کنورج کر سکیں. سو کنورجنٹ تھنکنگ از ڈن بائی لیفٹ ہیمیسفیئر. ایک اور فنکشن جو کہ ڈفرینٹ ہے لیفٹ اور رائٹ برین کے اندر, وہ ہے انٹویشن کا. جو رائٹ برین ہوتا ہے وہ انٹویشن کے اوپر کام کرتا ہے, انٹوٹیو فنکشن بھی وہ پلے کرتا ہے, جبکہ جو لیفٹ برین ہے دیٹ از مور کنسرنڈ اباؤٹ ڈیٹیلز. اب انٹویشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے جو ہیں بڑی اچھی گیس کر لیتے ہیں ایگزامینیشن پیپرز میں, جبکہ کچھ اور بچے ہیں وہ نہیں کر پاتے ہیں. تو جو گیسنگ ہے اٹ از بیسیکلی انٹویشن. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز ٹھیک ہوگی, گٹ فیلنگ ہوتی ہے, لیکن جن بچوں کی انٹویشن اچھی نہیں ہوتی ہے وہ گیس نہیں کر پاتے, ان کے لیے ڈیٹیلز کا جاننا ضروری ہے. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کچھ لوگ ہیں وہ بالکل ٹھیک فیصلے کر لیتے ہیں, وہ ویسے کہ ان کی کوئی انٹوٹیو فیلنگ ہوتی ہے, ان کو کوئی ان کے خیالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ جو بھی کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ جو بھی کرنے کی بات نہیں, ان کا جو رائٹ برین ہے وہ اس چیز کے اندر ٹرینڈ ہوتا ہے, ان کا یہ والا فنکشن کافی زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے. جو لوگ ہیں جن کا یہ والا فنکشن پرومیننٹ نہیں ہوتا, ان کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو تو بہت سوچنا پڑتا ہے, اس کو تو سارا کچھ کرنا پڑتا ہے تبھی یہ کوئی کام کر سکتا ہے, ادروائز نہیں. بیکاز دیئر لیفٹ برین از مور ٹرینڈ ایز کمپیئر ٹو رائٹ برین. رائٹ برین اور لیفٹ برین کے اندر ہم نے کچھ ابھی جو ان کے ڈفرینسز ہے اس کے اوپر بات کی ہے. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ رائٹ برین جو ہے اس میں اسپیشل اور ویژول فنکشن اس کا ہوتا ہے, جبکہ لیفٹ برین کا وربل اور کیٹیگوریکل فنکشن ہوتا ہے. اب اس کی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ آپ جب کوئی بھی ہم کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو ہم بائی فیس اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. تو آپ کا ایکچولی یہ رائٹ برین کا فنکشن ہے. کسی کے فیس کو اگر آپ ریکگنائز کر پا رہے ہیں اٹ مینس کہ آپ کا جو رائٹ برین کا فنکشن ہے وہ بہت زیادہ اس میں اس وقت کام کر رہا ہے. رائٹ برین از پلئنگ اٹس فنکشن, اور آپ کسی کے فیس کو ریکگنائز کر پا رہے ہیں. لیکن اس فیس کے ساتھ نام کو ایسوسیٹ کرنا, دیٹ از ریسپانسبلٹی آف لیفٹ برین. کچھ لوگ
بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کو نام یاد ہوتے ہیں، ان کو شکلیں بھی یاد رہتی ہیں اور نام بھی یاد رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رائٹ اور لیفٹ برین دونوں کام کر رہے ہیں. جن لوگوں کو شکل یاد رہ جاتی ہے اور نام بھول جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کا رائٹ برین جو ہے اس کا یہ والا پارٹ جو ہے دیٹ از ویژول پارٹ اور اسپیشل پارٹ از ورکنگ، لیکن ان کا جو وربل والا ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے. کچھ لوگ ہیں ان کو نام یاد رہتے ہیں لیکن ان کو شکلیں بھول جاتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہاں پتہ نہیں شاید دیکھا ہو یا نہیں، لیکن وہ نام جو ہے اس کو وہ pہلے سوچتے ہیں، اس کے بعد وہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی شکل کیسی ہوگی. سو اٹ از اگین بیکاز آف فنکشننگ آف رائٹ اینڈ لیفٹ ہیمیسفیئرس. اب دیکھتے ہیں کہ ٹیچر کے لیے یہ جاننا کیوں ضروری ہے. ابھی ہم نے جو لیفٹ برین اور رائٹ برین کی بات کی، وائی ڈڈ وی ٹاک اباؤٹ دیٹ؟ ہم نے اس کے متعلق کیوں بات کی ہے بطور ٹیچرز؟ ہمارے لیے لیفٹ برین اور رائٹ برین کا جاننا، اس کے فنکشنز کا کیوں ضروری ہے؟ اس کی سمپل سی ریزن یہ ہے کہ ٹیچرز شوڈ پلان انسٹرکشن ٹو انہینس بوتھ ہیمیسفیئرز فنکشنز. دونوں کے فنکشنز کو ہم نے انہینس کرنا ہے. ہم ایسا نہ کریں کہ بچے جو ہے ان کا لیفٹ برین کا فنکشن تو بہت اوپر چلا جائے، رائٹ کا نہ ہو، یا رائٹ کا چلا جائے اور لیفٹ کا نہ ہو. ہم ایک چھوٹی سی ریسرچ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں جو کہ ٹیچرز کے حوالے سے کی گئی. یہ ریسرچ یہ کہتی ہے، اس نے یہ کنکلوڈ کیا کہ ٹیچرز پرسسٹنٹلی ایمفیسائز آبجیکٹیوز اینڈ انسٹرکشن دیٹ فوکس آن دا لیفٹ سائڈ آف دا برین. ہم ہمیشہ کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، ہم بلومز ٹیکسونومی کی بات کرتے ہیں اور اس کے اندر ہائر لیول آف تھنکنگ میں سنتھیسس کی بات کرتے ہیں. بٹ وٹ ہیپنز ان ایکچوئل کلاس روم وہ یہ تھا کہ جو ریسرچ کی گئی اور بہت عرصہ ایک یہ اسٹڈی کی گئی، اٹ واز اے ویری گڈ ریسرچ ایکچولی، جس کو پھر رپورٹ کیا گیا کہ ٹیچرز جو ہیں وہ بہت زیادہ جو فوکس کرتے ہیں وہ لیفٹ ہیمیسفیئر کی فنکشننگ کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. وہ بچوں کی جو لیفٹ ہیمیسفیئر کی فنکشننگ ہے، جس کے اندر لاجیکل تھنکنگ ہے، جس کے اندر وربل انٹیلیجنس ہے، وربل تھنکنگ ہے، اور ڈیٹیلز آر دیئر، کنورجنٹ تھنکنگ از دیئر، وہ ان چیزوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایز اے ریزلٹ آف سچ این انسٹرکشن بچوں کا لیفٹ برین جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، رائٹ برین اتنا ایکٹیو نہیں رہتا. لیفٹ برین کا فنکشن بہت زیادہ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے اور جو رائٹ برین کا فنکشن ہے بہت پیسو ہو جاتا ہے. اب ایک اور چیز جو دیکھی گئی ریسرچ کے نتیجے میں ہی، وہ یہ تھی کہ جو بچے ہیں ان کا لیفٹ برین زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، لیکن یہ اتنا ڈیولپ نہیں ہو پاتا اگر ان کا رائٹ برین اگر ڈیولپ نہیں ہے تو یہ اتنا ڈیولپ نہیں ہو پائے گا. دیر وڈ بی ڈفرینس. ہم اس کو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی کلاس روم انسٹرکشن کے اندر جو آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں، آپ پروموٹ کر رہے ہیں لیفٹ برین کی فنکشننگ کو. اس کے نتیجے میں آپ کا رائٹ برین یہیں پہ رہا لیکن لیفٹ برین یہاں پر آ گیا. سو دیر از امبیلنس بٹوین لیفٹ برین اور رائٹ برین. لیکن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس کا لیول یہاں پر آئے گا، اس سے اوپر نہیں جائے گا. لیکن اگر آپ بچوں کا لیفٹ اور رائٹ دونوں برین کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، مطلب یہ کہ آپ اپنے آبجیکٹیوز اس طریقے سے پلان کریں کہ بچوں کی لیفٹ برین کی بھی گروتھ ہو اور رائٹ کی بھی ہو، تو جو یہاں پہ یہ لیول تھا اب یہ ہوگا کہ رائٹ برین کا لیول یہاں پر آئے گا تو لیفٹ کا بھی یہاں پر آ جائے گا. مطلب جو پہلے امبیلنس کے نتیجے میں اگر لیول اس طریقے سے ہیں تو اب بیلنس کے نتیجے میں جہاں پہ دونوں برینز کوآپریٹ کر رہے ہیں، دونوں کا لیول اس یہاں تک آ سکتا ہے. سو when both brains cooperate each other's function, then children reach to heights. Actually they excel at that point. اگر ہم ان کا صرف ایک ہی طرح کا فنکشن کرواتے رہیں گے، ان کا لیفٹ برین کو پروموٹ کریں گے تو اس کی پروموشن تو ہوگی، لیکن یہ اتنی پھر بھی نہیں ہوگی جس لیول کے اوپر دونوں برینز اکٹھے کام کر کے پہنچ سکتے ہیں. So for teachers, it is important that they construct their instruction in such a way that that is suitable for development of right as well as left hemisphere. جب رائٹ ہیمیسفیئر کی بات ہوتی ہے تو اس میں کریٹیوٹی کا ایک فنکشن ہے، اس میں ڈائیورجنٹ تھنکنگ کی ایک بات ہے. اب پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ ٹیچرز کہتے ہیں کہ ہم
ایسے آبجیکٹیوز کس طریقے سے کنسٹرکٹ کریں جو کہ میئریبل بھی ہوں، کیونکہ جب کریٹیوٹی کی بات آتی ہے تو اس میں میئرمنٹ اس طریقے سے نہیں ہو سکتی. تو ہم کہتے ہیں جو پرفارمنس آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وچ آر میئریبل. تو کریٹیوٹی کو کیسے میئر کیا جائے؟ اس کے لیے ٹیچر کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا زیادہ آؤٹ سائڈ دا باکس تھنک کرنا پڑے گا. دے ول بی ایبل ٹو کنسٹرکٹ سچ آبجیکٹیوز آلسو. ابھی ہم اگزامپل لے لیتے ہیں کہ کون سے ایسے آبجیکٹیوز ہیں وچ ہیو بین کنسٹرکٹیڈ آن ڈائیورجنٹ تھنکنگ، وچ ہیو بین کنسٹرکٹیڈ فار ڈیولپمنٹ آف رائٹ ہیمیسفیئر فنکشنز. یہاں پہ 3 ایگزامپلس ہیں. نمبر 1 is that by the end of the lesson students will be able to create a story by using a story starter in which all the physical elements of the story starter are incorporated into the plot. اب یہ کیا ہے؟ ڈائیورجنٹ تھنکنگ کا فنکشن ہے. بچوں کو ایک سٹارٹر دے دیا گیا ہے لیکن بچوں سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کی سٹوری لکھیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو چیز سٹارٹر کے اندر موجود ہے، جو فزیکل ایلیمنٹس وہاں پر ہیں، وہی والے ایلیمنٹس جو ہیں وہ پورے کے پورے سٹوری کے پلاٹ میں نظر آنے چاہیے. سو اٹ از امپورٹنٹ دیٹ وی گیو سچ کائنڈ آف ٹاسک وچ ڈیولپ اسٹوڈنٹس ڈائیورجنٹ تھنکنگ، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمارے پاس آبجیکٹو جو ہے وہ بھی اس فارم کے اندر ہو کہ ہم بچوں کی لرننگ کو میئر کر سکیں. تو اب اگر بچوں نے اگر ہم سمپل یہ لکھ دیتے ہیں کریٹ اے اسٹوری، اٹ ول ناٹ بی اے پرفارمنس آبجیکٹو. یہ بہت ویگ ہے، اس کو میئر نہیں کیا جا سکتا. مے بی کہ بچہ جو ہے ایک پیراگراف کی چھوٹی سی اسٹوری لکھ لے، ایک بہت اچھی اسٹوری لکھے اور اس کے اندر بہت زیادہ فرق ہو. ایک بہت ہی نئیو قسم کی اسٹوری لکھ رہا ہے اور دوسرا بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ اسکلڈ اسٹوری لکھ رہا ہے. تو ہمیں اپنا آبجیکٹو اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ جو کہ ہم تمام بچوں کی میئر کر سکیں، ان کی کریٹیوٹی کو میئر کر سکیں، لیکن ساتھ ساتھ میں بچوں کو ہم اسپیس بھی دے سکیں ان کی ڈائیورجنٹ تھنکنگ کی. تو یہ جو ہے آبجیکٹو ایکچولی اٹ از اے اسمارٹ آبجیکٹو بیکاز اٹ از اے میئریبل آبجیکٹو. یہاں پہ کرائٹیریا بھی دے دیا گیا ہے، پرفارمنس کرائٹیریا، کہ ایسی اسٹوری ہو in which all the physical elements of the story are incorporated into the plot. دوسری ایگزامپل لیتے ہیں. By the end of the lesson students will be able to use only 3 primary colors to create a painting that includes all the elements of the modern style. اس میں بچوں نے ایک پینٹنگ بنانی ہے جو کہ ماڈرن سٹائل کو کیپچر کرے، لیکن انہوں نے یوز صرف 3 پرائمری کلرز کو کرنا ہے. تو یہ ایک کنڈیشن بھی لگا دی گئی ہے. اس طریقے سے ہم ایک اچھا اسمارٹ آبجیکٹو بنا سکتے ہیں. لاسٹ ون دیکھتے ہیں. ٹو کریٹ اے بروشر ٹو سگنیفائی سیل ٹریول بائی ایڈہیرنگ ٹو دا پرنسپلز آف سیل فنکشنز. سیل کے اپنے کچھ فنکشنز ہیں، اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں. اب وہ پارٹس جو ہیں وہ کیونکہ ڈفرینٹ فنکشن پرفارم کرتے ہیں، تو بچوں سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک سیل ٹریول کا بروشر بنانا ہے. It is going to be a highly creative thing, or students will not be able to do this creative task unless they have not studied the concept of cell. اس کو انہوں نے اسٹڈی کر لیا ہے. یہ ایک ایلیبوریشن ٹاسک بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کریٹو ٹاسک بھی ہے. اور اس کا جو آبجیکٹو ہے اٹ از ہائیلی میئریبل، کہ آپ بچوں کو ان کی پرفارمنس کو میئر کس پہ کر رہے ہیں؟ آن کریشن آف اے بروشر. کنڈیشن کیا ہے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی لکھا جائے دیٹ نیڈس ٹو بی اکارڈنگ ٹو دا پرنسپلز آف سیل فنکشنز، کہ جو بھی سیل کے فنکشنز ہیں، جو اس کے پارٹس جس طریقے سے اپنا رول پلے کرتے ہیں، یہ اس کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. سو فار ٹیچرز اٹ از امپورٹنٹ ٹو پلان سچ آبجیکٹیوز which help students to develop their right and left brain functions. ہم ایسا نہ کریں کہ بچوں کے صرف ایک سائڈ کے فنکشنز کو ڈیولپ کریں، بلکہ ہمیں ان کو دونوں سائڈز کے فنکشنز جو ہیں اس کو ڈیولپ کرنا ہے، تاکہ بچے جو ہیں جب اسکول لائف ان کی ختم بھی ہو جائے، بعد میں اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر بھی دے آر ایبل ٹو یوز دیئر برین، یوز بوتھ آف دیئر برینس. کیونکہ جو لرننگ ہے یہ لرننگ اپروپریٹ ہے ہی نہیں اگر دونوں جو ہیں آپ کے ہیمیسفیئرز اف دے آر ناٹ انوالوڈ ان دیٹ لرننگ. تو ہماری جو لرننگ ہے اس کے اندر دونوں برینس کی ڈیولپمنٹ کا ہونا ضروری ہے،
and being teachers, we are actually responsible for growth of, for development of both sides of brains. Now we talk about multi-methodology. Multi का मतलब many, methodology obviously collection of different methods. हमें ये पता है कि we need to enrich functions of both sides of brain. For that matter, we need to use a range of teaching strategies and a range of teaching methods. اور وہ میتھڈس کون سے ہو سکتے ہیں؟ بہت سمپل میتھڈس بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ کمپلیکس میتھڈس بھی ہو سکتے ہیں. کمپلیکس میتھڈس کے اندر ہمارے پاس پروجیکٹ لرننگ آ جاتا ہے, اس میں انکوائری بھی آ جاتا ہے. سمپل میتھڈس میں لیکچرز, ڈیمونسٹریشنز, شوئنگ ویڈیو کلپس, فلمس, کویسچننگ, دے آر سمپل میتھڈس. اب ہمارے لیے یہ سارے کے سارے میتھڈس یوز کرنے کیوں ضروری ہیں؟ ڈو ریمبر وین یو پلان اے یونٹ, ڈو یوز a range of different methods in your planning. آپ کے یونٹ میں کوئی ایک یا دو میتھڈس نہیں ہونے چاہیے بلکہ رینج ہونی چاہیے ڈفرینٹ میتھڈس کی. ایک کلاس کے اندر آپ کتنے زیادہ سے زیادہ کتنے میتھڈس یوز کر سکتے ہیں؟ ہم بہت زیادہ میتھڈس نہ بھی یوز کر سکیں لیکن ہم کچھ ٹیکنیکس, کچھ ٹولس یوز کر سکتے ہیں. they would all make up multi-methodology. Maybe I start my lesson with brainstorming. اس کو وائنڈ اپ کر لیا, اس کے بعد I can give a small lecture of 5 minutes. Maybe after that I do some demonstration. Then maybe I ask students to come up with certain questions, to construct certain questions. وہ ہو سکتا ہے کہ 5 منٹ کے اندر کر لیں. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں ان کو کوئی 2-3 منٹس کی ویڈیو دکھا دوں اور اس کے بعد ویڈیو دکھانے کے بعد ان سے کچھ سوال دے دیے جائیں کہ اب ان سوالوں کے جواب لکھیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کچھ ایک ویژول ٹول یوز کر لیا جائے. اب یہ سارا کچھ یوز کرنا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری کلاس کے اندر جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لرننگ سٹائلز ڈفرینٹ ہیں, ان کی انٹیلیجنس لیول ڈفرینٹ انٹیلیجنس لیول ہیں. انٹیلیجنس لیول میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آئی کیو, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ملٹیپل انٹیلیجنسز. تو مے بی کسی ایک بچے کی کوئی ایک انٹیلیجنس زیادہ ہے, کسی دوسرے بچے کی کوئی دوسری انٹیلیجنس زیادہ ہے. تو ملٹی میتھڈالوجی ہے, یہ بہت ضروری ہے وین وی ٹاک اباؤٹ ڈفرینشیٹڈ لرننگ. اس کے علاوہ میں ملٹی میتھڈالوجی سے ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ بچے جو ہیں ان کا اٹینشن اسپین بہت زیادہ نہیں ہوتا. چھوٹے بچے جو ہیں ان کا اٹینشن اسپین 3 منٹس ہے, بڑے بچوں کا 15 منٹس تک بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ ایک ہی اگر میتھڈ یوز کرتے جائیں, آپ کا 40 منٹس کا پیریڈ ہے تو وہ 40 منٹس کا پیریڈ جو ہے آپ کے لیے تو بہت زیادہ نہیں ہے. لیکن if you are just lecturing children, their attention span will not be more than 15 minutes. What will they do after that? اس کے بعد وہ ڈسٹریکٹ کریں گے. تو اچھا لیسن وہی ہوتا ہے جس کے اندر ویریشن ہے. تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد کچھ ایسی چیزیں آتی جائیں جو کہ ویریس لرننگ سٹائلز کو بھی ایڈریس کر رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں بچوں کو ان کی لرننگ بھی ہو رہی ہے, ان کا انگیجمنٹ لیول بھی زیادہ ہے. سو وی نیڈ ٹو یوز different methods and different strategies, and you may use a different strategy in 30 seconds also. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 30 سیکنڈ میں آپ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی یوز کریں تو 30 سیکنڈ سے بھی کم کی ہو سکتی ہے. آپ بچوں کو کوئی ویژول کلپ دکھائیں اور ان سے کہیں کہ آپ نے اس کو 30 سیکنڈس کے لیے دیکھنا ہے. ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دا کی تھنگس ان دس ویژول. کوئی سی بھی آپ پکچر دکھا دیں, یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے. اس میں بچے اس کو دیکھیں گے, اس کے بعد آپ نیکسٹ کسی چیز کے اوپر اس کو لے جائیں. سو ایک اچھا استاد ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یو میک یوز آف ڈفرینٹ لرننگ اسٹریٹجیز, کیونکہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس انجوائے دا لرننگ پروسیس. ڈو ریمبر, وہ لرننگ نہیں ہوتی ہے اگر یہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں نہیں جاتی. اور ورکنگ میموری سے لانگ ٹرم میموری میں جانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک چیز اس چیز کی سگنیفیکنٹ ویلیو, اور دوسری چیز آپ کی انجوائمنٹ. اگر آپ نے اس چیز کو انجوائے نہیں کیا, آپ ایک خود سے آپ نے اس چیز کو ری انفورس نہیں کیا, تو اٹ ول ناٹ بیکم پارٹ آف یور لانگ ٹرم میموری. لیٹس ٹاک اباؤٹ لرننگ اسٹائلس. لرننگ اسٹائلس کیا ہیں,
بہت سمپل طریقے سے اگر ہم بات کریں تو لرننگ اسٹائلس، دیر آر 3 لرننگ اسٹائلس: آڈیٹری لرننگ اسٹائل، ویژول لرننگ اسٹائل، کائنستھیٹک اور ٹیکٹائل لرننگ اسٹائل. تینوں میں کیا ڈفرینسز ہیں؟ آڈیٹری کے اندر، آڈیٹری از ریلیٹڈ ٹو ہیئرنگ. اس کے اندر اگر جو بچے جن کا آڈیٹری لرننگ اسٹائل ہو، دے انجوائے لیکچرس، دے انجوائے ڈسکشنز، ان کو سننا اچھا لگتا ہے، وہ لیکچرز وہ سن کے بہت سارا کچھ سیکھ جاتے ہیں. ان بچوں کے لیے وائس، پچ اور سپیڈ بہت میٹر کرتی ہے. اگر ایک استاد بہت زیادہ ویژول ٹولز یوز کر رہا ہے اور بول نہیں رہا، ان بچوں کو ان ویژول ٹول سے سمجھ نہیں آئے گی. دے وانٹ ٹیچرز وائس. اور اگر ٹیچر ویژول ٹولز یوز کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں بہت تیزی سے بولتا چلا جا رہا ہے تو بھی ان بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی. دے ہائیلی ڈپینڈ آن وائس کوالٹی، وائس اسپیڈ اینڈ وائس پچ. سو دیر آر auditory learners in your class, so take care of their needs. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس آڈیٹری لرنرز ہیں، ہر کلاس میں ہوتے ہیں. ہر کلاس میں آپ کے پاس آڈیٹری لرنرز بھی ہوں گے، ویژول لرنرز بھی ہوں گے، کائنستھیٹک لرنرز بھی ہوں گے. اگر آپ کو پتا ہے کہ آڈیٹری لرنرز ہیں، then you will use your voice as a tool for communicating ideas to them, for communicating information or for communicating declarative knowledge to them. ان کے لیے لیکچرز اور ڈسکشنز بہت سوٹیبل ٹیچنگ میتھڈس ہیں. لیکن یہ دونوں میتھڈس جو ہیں یہ بری طریقے سے متاثر ہوں گے اگر ٹیچر بہت تیزی سے بول رہا ہے، یا ان کی پیئر ڈسکشنز کے اندر ان کے فرینڈس تیزی سے بات کر رہے ہیں، اور یا ان کی وائس جو ہے وہ آڈیبل ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ان کے لیے بری طریقے سے یہ لیکچر اور ڈسکشنز کو متاثر کریں گی. اب دیکھتے ہیں کہ ویژول لرنرز جو ہیں یہ کس طریقے سے سیکھتے ہیں. یہ ویژول ٹولز سے سیکھتے ہیں. ان کے لیے بیسٹ ٹیچنگ میتھڈس اور ٹیچنگ اسٹریٹجیز وہ ہوں گی جہاں پر آپ ویژول ٹولز یوز کریں. ڈیمانسٹریشن میتھڈ از اے ویری گڈ میتھڈ فار ویژول لرنرز، کیونکہ آپ ان کے سامنے کوئی چیز ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں. لیکچر میں ٹیچر بول رہا ہے، ان کو بولنے سے سمجھ نہیں آتی ہے، یہ اس طریقے سے کمپریہینڈ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے لیکچررز وہ ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ کسی آڈیو ویژول ایڈ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. ویژول ایڈ تاکہ ویژول لرنرز جو ہیں ان کو بھی سمجھ آئے. اور آڈیو ایڈ جو ہے وہ ان کی اپنی زبان بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کوئی آڈیو ایڈ یوز کر سکتے ہیں. سو a lecture could be useful for visual learners only if that lecture makes use of some visuals. اور ڈیمانسٹریشن میتھڈ ڈیفینیٹلی ان بچوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چیزیں کس طریقے سے ہو رہی ہیں. ڈائیگرامز، السٹریشنز اگین ان کے لیے بہت سوٹیبل ہوتی ہیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز ویژول لرنرز کے حوالے سے، ان کے لیے ٹیچر کے فیشل ایکسپریشنز دے ڈو میٹر. ٹیچرز باڈی لینگویج ڈز میٹر فار دیز چلڈرن. مے بی آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یہ تو ٹیچر کی باڈی لینگویج اور فیشل ایکسپریشن کا لرننگ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا بہت زیادہ تعلق ہے. فار ایگزامپل، اگر ٹیچر ایک سٹوری سنا رہی ہے اور سٹوری کے اندر کوئی چیز ہے کہ ایسا ہے the tiger was very happy، اگر ٹیچر ایسے کہہ رہی ہے ٹائیگر واز ویری ہیپی، ان بچوں کو پتہ بھی نہیں چلنا کہ وہ ہیپی تھا یا نہیں تھا. بٹ اف اے ٹیچر سیز یو نو ٹائیگر واز ویری ہیپی، اب یہ جو ایکسپریشن ہے ان بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جو آڈیو لرنرز، آڈیٹری لرنرز ہوں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ ٹائیگر واز ویری ہیپی. لیکن اگر آپ ان کے لیے بھی آپ فلیٹ وائس یوز کریں گے، ٹائیگر واز ویری ہیپی، چلڈرن ول ناٹ کمپریہینڈ دیٹ. آڈیٹری لرنرز کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے وائس پیٹرن، پچ اور اسپیڈ. ان کے لیے وائس لیول امپورٹنٹ ہے، اور جو ویژول لرنرز ہیں ان کے لیے ایکسپریشنز امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ نے ایکسپریشن نہیں دیے، وائس کوالٹی تھی، ان کے لیے یوز لیس ہے. سو جب ٹیچر کے لیے آئیڈیل چیز کیا ہوگی کہ جب ٹیچر کلاس کے اندر پڑھا رہا ہے، ٹیچر نیڈس ٹو یوز
ہر اور ہز وائس انٹیلیجنٹلی، اس کے انٹونیشن پیٹرنس دیکھے کس طریقے سے، ساتھ ساتھ میں ایکسپریشنس دے. یہی کہنا کہ اگر ایک بچے نے ٹھیک کیا ہے اس کے لیے ری انفورسمنٹ یہ نہیں ہے کہ ٹیچر جا کے کہ ہاں یو ہیو ڈن ویل، مے بی یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر ٹیچر کہتا ہے واو یو ہیو ڈن ویری ویل، اب آواز کے اندر تو ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ایکسپریشنز جو ہیں دے آر آلسو میننگ فل. سو وی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف ویژول لرنرز بائی گیونگ دیم اپروپریٹ گڈ افیکٹو فیشل ایکسپریشنز. اب دیکھ لیتے ہیں کہ کائنستھیٹک لرنرز کیا ہوتے ہیں اور ٹیکٹائل لرنرز کیا ہوتے ہیں. کائنستھیٹک لرنرز آر دوز لرنرز who learn by touching, by doing things. کلاس کے اندر آپ ان سے کس طریقے سے کام کروا سکتے ہیں. کائنستھیٹک عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو بہت سینسٹیو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ویژول لرنرز اور آڈیٹری لرنرز کا تو خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، بٹ کائنستھیٹک لرنرز آر دا ونس who are most disadvantaged in most of our classes. وہ کیسے؟ یہ بچے اپنی جگہوں پہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے. یہ تبھی سیکھتے ہیں جب ان کو کچھ کرنے کو کہا جائے. یہ کر کے سیکھتے ہیں، یہ آبزرو کر کے یا سن کے نہیں سیکھ سکتے. ڈوئنگ از ویری امپورٹنٹ فار دیم، ٹچنگ از ویری امپورٹنٹ فار دیم. دے وانٹ ٹو ٹچ تھنگس، دے وانٹ ٹو ایکسپلور دیم آفٹر ٹچنگ. فار ایگزامپل اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بنانا ہے، اس کا ٹیکسچر اس طریقے سے ہے، اس کا ٹیکسچر جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا پیٹرن بھی ہے اور اس کی جو اسکن ہوتی ہے وہ بہت ہارڈ نہیں ہوتی ہے. اب جو ویژول لرنر ہے وہ شاید میری باتیں نہ سن رہا ہو، بنانا میں اگر اس کو دکھا دوں گی تو وہ اس کو اچھے طریقے سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ بنانا کی شکل ہے. جو ٹیکٹائل لرنر ہے اس کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے، وہ اس کو ٹچ کر کے دیکھے، اس کو اسمیل بھی کرے گا، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا ایکچولی ٹیکسچر کیسا ہے. یہ ایکسپیریمنٹس اگر کرنے کی باری آئے گی کچھ لوگ دیکھ کے سیکھ جائیں گے. ویژول لرنر جو ہیں وہ ڈیمانسٹریشن اگر ٹیچر کر رہا ہے، ٹیچر کو ڈیمانسٹریٹ کرتے ہوئے بہت سارا کچھ سیکھ جائیں گے. ٹیکٹائل لرنر اور کائنستھیٹک لرنر ول ناٹ بی انٹرسٹڈ ان لوکنگ ایٹ what ٹیچر از ڈوئنگ. Kinesthetic learner wants to do that experiment by himself or herself. اس کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ ٹیچر بچوں کو اپرچونٹی دے کہ وہ چیزوں کو نہ صرف ٹچ کریں بلکہ کچھ کام کر کے بھی دیکھیں. سو وی ہیو اسٹوڈینٹس ہو ہیو ڈفرینٹ لرننگ اسٹائلس. کچھ ایسے بچے بھی ہوں گے جن کا کوئی ایک پری ڈومیننٹ لرننگ اسٹائل نہیں ہے، وہ جو بھی ماحول ہو اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لیتے ہیں اور وہ ویسے ہی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن کچھ لرنرز جو ہوتے ہیں ان کے بہت ڈسٹنکٹ لرننگ سٹائلز ہیں. سو بینگ ٹیچرز وی نیڈ ٹو بی سینسٹیو اکارڈنگ ٹو لرننگ نیڈس آف آور چلڈرن. اور ہم کچھ بھی پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں وی نیڈ ٹو یوز ملٹی میتھڈالوجی. ملٹی میتھڈالوجی سے فائدہ یہ ہوگا کہ آڈیٹری لرنرز، ویژول لرنرز اور کائنستھیٹک لرنرز سب کے سب اس کو سیکھ سکیں گے، وہ انوالو ہو سکیں گے اور کوئی بچہ بھی ڈس ایڈوانٹیجڈ نہیں رہے گا. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہارورڈ گارڈنر کا کانسیپٹ ملٹیپل انٹیلیجنسز کا کیا ہے اور کون کون سی ملٹیپل انٹیلیجنسز ہیں. بہت عرصے تک بات ہوتی رہی آئی کیو کی، انٹیلیجنس کی بات ہوتی رہی. انٹیلیجنس کو ڈیفائن کیا جاتا رہا کہ یہ وہ ایبلٹی ہے جو کہ جس سے ہم بہت سارا مینٹل ورک کر سکتے ہیں. ہارورڈ گارڈنر نے اس چیز کو چیلنج کیا. اس نے کہا انٹیلیجنس کوئی ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے، ایبلٹی ایک طرح کی نہیں ہے، رادر دیر آر 8 different kinds of intelligence. جو بچہ بہت سارا کچھ میمورائز کر سکتا ہے یا بہت سارے مینٹل فنکشنز کر سکتا ہے، اس کی کچھ ایک طرح کی انٹیلیجنس ہو سکتی ہے، 2 طرح کی انٹیلیجنس ہو سکتی ہے، باقی کی چیزوں میں شاید کہ وہ اتنا انٹیلیجنٹ نہ ہو. It's very unfortunate that in our schools we still focus on IQ. حالانکہ باقی کی انٹیلیجنسز جو ہیں یہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ you get job because of your IQ but you sustain your job because of your EQ. ایموشنل انٹیلیجنس کی وجہ سے آپ اپنی جاب کو سسٹین کرتے ہیں. تو IQ is not that important.
اٹ از امپورٹنٹ، لیکن باقی کی انٹیلیجنسز بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں. ہماری کلاس میں کچھ بچے ہو سکتے ہیں جو 3-4 انٹیلیجنسز جن کی زیادہ ہوں، باقی کے اندر وہ اتنے زیادہ اچھے نہ ہوں. ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ آر ڈفرینٹ ملٹیپل انٹیلیجنسز. نمبر 1 از ویژول اور اسپیشل. دس از ability to perceive the visual things، جس میں پزل بلڈنگ آ جائے گی، چارٹس، گرافس، پینٹنگس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں who are very good in interpreting charts and graphs. ان کو کوئی گراف دے دیں، چاہے وہ کرکٹ میچ کا گراف آ رہا ہو، چاہے وہ بارش کا گراف بنا ہوا ہے، ایون کہ نیوز پیپرز کے اندر کچھ کارٹونز بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بہت آسانی سے ان کو انٹرپریٹ کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں ان سے وہ انٹرپریٹ نہیں ہو پا رہے ہوتے. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیر آر سم چلڈرن ہو ہیو ویژول انٹیلیجنس، اسپیشل انٹیلیجنس، ہائر اسپیشل انٹیلیجنس. جن بچوں کی ہائر اسپیشل انٹیلیجنس نہیں ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو انٹرپریٹ نہیں کر پاتے. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ جگسا پزلز بہت آسانی سے کر لیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے 3-3.5 سال کے بچے جو ہیں وہ بڑے بڑے جگساس کو جوڑ لیتے ہیں، لیگوز کے ساتھ کھیل لیتے ہیں، بہت بڑے بڑے بلڈنگ بلاکس بنا لیتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ان کی ویژول انٹیلیجنس ہے، اسپیشل انٹیلیجنس ہے. اور کہا جاتا ہے کہ بچپن کے اندر ٹیچرز کو بچوں کی یہ تمام انٹیلیجنسز وچ آر 8 انٹیلیجنسز، ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو اس ایج کے اندر آپ جتنا کام کریں گے، جتنی ان کی یہ ڈفرینٹ انٹیلیجنسز امپروو کرنے کی کوشش کریں گے، ایکچولی ان کی امپروو ہو جاتی ہیں. بڑے ہو کے تھوڑی مشکل ہوتی ہے. بچپن میں ایکچولی ارلی ایئرس ٹیچرز کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو بھی اپنے پلان کریں، اپنے یونٹ پلانس کریں، لیسن پلانس کریں، دے شوڈ فوکس آن ڈیولپنگ آل دیز کائنڈس آف انٹیلیجنسز ان دیئر اسٹوڈنٹس. اگلی انٹیلیجنس کے اوپر بات کرتے ہیں، دیٹ از وربل انٹیلیجنس اور لنگوسٹک انٹیلیجنس. اٹ از ایبلٹی ٹو یوز ورڈس. جن لوگوں کی، جن بچوں کی یہ انٹیلیجنس دیٹ از وربل اور لنگوسٹک انٹیلیجنس جن کی یہ زیادہ ہوتی ہے، دے آر ایلیگنٹ اسپیکرس. پیپل لائک ٹو لسن ٹو دیم. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ورڈس کو کیسے استعمال کرنا ہے. دے آر ویری گڈ ان رائٹنگ آلسو. ان کی اسپیچ بھی اچھی ہوتی ہے، ان کی رائٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے. ان کو بولنا آتا ہے. That is verbal intelligence. Maybe they are not very good in mathematics, but they are very good in language arts. تو اس طرح کا جو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی وربل انٹیلیجنس زیادہ ہو، being teachers we need to provide them opportunities where they practice this intelligence, where they learn this intelligence. ہم ان کو ورڈ پزلز دیں، ورڈ بلاکس دیں، ہم ان کی ووکیبلری میں اضافہ کریں، ان کو اسکریمبلڈ سینٹینسز دیں، اسکریمبلڈ ورڈز دیں. یہ ایک بہت ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں. ہم ان کو ورڈ پزلز دیں جس سے ان کی ووکیبلری ڈیولپ ہو، ان کے پاس ایک ووکیبلری بینک ہو ان کا، تاکہ وہ اس کو استعمال کر سکیں. ہم ان کو یہ موقع دیں کہ وہ ورڈز کو یوز کر کے سینٹینسز بنائیں. اس کے لیے آپ ڈفرینٹ گیمز یوز کر سکتے ہیں چھوٹی کلاسز میں. بڑے بچوں کے ساتھ ہم ان کو یہ موقع دیں کہ وہ نیوز لیٹرز بنائیں، اسکول میگزین لکھیں، کلاس میگزین بنائیں. اگر اسکول میگزین میں نہیں بھی کر سکتے، کلاس میگزین بنائیں. ان کو ہم اپرچونٹی دیں کہ وہ ڈبیٹ سوسائٹی بنائیں، ڈبیٹس کریں. اگر وہ بولیں گے نہیں، ان کو بولنا نہیں آئے گا، ان کی وربل انٹیلیجنس نہیں ڈیولپ ہوگی. سو آل دیز تھنگس ڈپینڈ آن ٹیچرز. We need to be very conscious about these things. اور ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم جو کچھ بھی کریں اس میں ہم بچوں کی یہ ڈفرینٹ کائنڈس کی انٹیلیجنسز ہیں، اس کو ہم نے امپروو کرنا ہے. نیکسٹ انٹیلیجنس دیکھتے ہیں، دیٹ از لاجیکل اور میتھمیٹیکل انٹیلیجنس. دس از ایبلٹی ٹو یوز لاجک، ریزن، کلاسیفیکیشن، پرابلم سالونگ. جن بچوں کی میتھمیٹیکل اور لاجیکل ایبلٹی بہت ہائی ہوتی ہے، دے آر گڈ ان پرابلم سالونگ. They can reason very well. ان کی کنورجنٹ تھنکنگ بہت اچھی ہوتی ہے. یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ کلاسیفائی کر سکتے ہیں چیزوں کو. They can solve very very big problems also. اور ان کا جو امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ
جب بات کریں گے تو دیٹ وڈ بی ویری لاجیکل. یہ لاجیکل سیکوینسنگ کو فالو کر سکتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ موو کر سکتے ہیں. سو دس انٹیلیجنس از آلسو ویری امپورٹنٹ. جن بچوں میں اگر ہم کہتے ہیں کہ کچھ بچے میتھس میں اچھے نہیں ہیں, کچھ اور سبجیکٹس میں اچھے ہیں, ایکچولی ان کی میتھمیٹیکل انٹیلیجنس نہیں ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا آئی کیو لو ہے, ان کی میتھمیٹیکل انٹیلیجنس نہیں ہے. تو ہمیں بینگ ٹیچرز, اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کسی بچے کی میتھمیٹیکل انٹیلیجنس نہیں ہے, وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ انٹیلیجنس. دیر از اندر انٹیلیجنس دیٹ از باڈیلی کائنیستھیٹک. دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے. This is ability to control body movements and handle objects carefully. The children who have bodily kinesthetic intelligence, they are very good in sports. They are good artisans also. اچھا ڈانس کرتے ہیں, سوئمنگ بہت اچھی کرتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ ان کی باڈی موومنٹس کے اندر کنٹرول ہوتا ہے, ان کو یہ اپنے باڈی کو بیلنس کر سکتے ہیں. آرٹیسنس کی بات کرتے ہیں تو ان کا بھی کیا کام ہوتا ہے, وہ باقاعدہ کاریگر ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے, ان کی باڈی موومنٹ کیسے ہوگی, بہت آٹومیٹیکلی کام کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. سو باڈیلی کائنیستھیٹک انٹیلیجنس از اباؤٹ کنٹرولنگ باڈی موومنٹس, اور یہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. جس طریقے سے وربل اور میتھمیٹیکل اور اسپیشل انٹیلیجنس امپورٹنٹ ہے, باڈیلی کائنیستھیٹک انٹیلیجنس از آلسو امپورٹنٹ. ایک خاص لیول تک تو ضرور ہونی چاہیے. بچوں کو سمپل سپورٹس ضرور کھیلنی آنی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہر ایک نے نیشنل لیول کے اوپر ہی جا کر کھیلنا ہے, اتنا زیادہ کنٹرول ہو, اتنا نہ بھی ہو, لیکن ایک حد تک ضرور ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کے پاس وہ والا بھی کنٹرول نہیں ہے, you will not be able to handle simple operators like سائنس کے جو آپریٹرس ہوتے ہیں یا کچھ اور. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچوں کی چیزیں گرتی رہتی ہیں, اگر ان کے پاس جیومیٹری باکس ہے, بکس ہیں, وہ جیسے ہی اٹھیں گے وہ گر جائیں گی وہ چیزیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ they do not have bodily kinesthetic intelligence. تو ہم باڈیلی کائنیستھیٹک انٹیلیجنس کی بات کریں, اٹ از ناٹ امپورٹنٹ اونلی فار اسپورٹس مین اور آرٹیسنس, اٹ از ایکولی امپورٹنٹ فار آل آف اس. ایک خاص لیول تک ہمیں اس کو امپروو کرنا ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں میوزیکل اور ریدمک انٹیلیجنس. میں بھی آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم اپنے اسکولوں میں یہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے, یا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بچوں کی پڑھائی کے ساتھ. ڈو ریمبر, ایجوکیشن از اباؤٹ ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ. اگر ہم اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ ایجوکیشن از اباؤٹ ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ, دین وی نیڈ ٹو سی آل دیز تھنگس. یہ جتنی کی بھی انٹیلیجنس کی ٹائپس ہیں, ہمیں ان سب کے اوپر کام کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں دے کین ڈیولپ ایز اے ہول. وہ صرف ایک چیز کے اندر ان کی ایبلٹی نہ ہو, ان کی ایبلٹیز ان سارے ڈفرینٹ ایریاز کے اندر آنی چاہیے. سو میوزیکل انٹیلیجنس کی بات کریں, سو اٹ از ایبلٹی ٹو پروڈیوس اینڈ اپریشیٹ میوزک, ریمبرنگ میلوڈیز, سنگنگ, وسلنگ, دیٹ کمز انڈر دس انٹیلیجنس. کچھ لوگ ہیں جن کو میلوڈیز یاد رہتی ہیں, چاہے وہ نعت کی میلوڈی ہو, چاہے وہ قومی ترانے کی میلوڈی ہو, چاہے وہ ملی نغموں کی ہو, چاہے وہ غزل ہو, گانا ہو. وہ ایک دم سے اگر کوئی ملتی جلتی میلوڈی ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میلوڈی اس کی بھی ہے, یہ اسی طرح کی میں نے اور بھی سنی ہوئی ہے. دس از اباؤٹ میوزیکل انٹیلیجنس. جب ہم ایستھیٹکس کی بات کرتے ہیں, دس انٹیلیجنس بیکمس ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کے اندر ایستھیٹک سینس ڈیولپ کرنے کے لیے میوزیکل انٹیلیجنس از امپورٹنٹ. جو بچے میوزک کو اچھا اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی یہ انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے. دا نیکسٹ ون از انٹرپرسنل انٹیلیجنس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے آسانی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں اور لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں. وہی والی بات اگر کچھ اور بندہ کر رہا ہے تو وہ اتنا اچھا ریلیٹ نہیں کر پاتے. فار ایگزامپل, اگر آپ کسی بھی کمپنی میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو اگر فرنٹ ڈیسک کے اوپر
ایک بہت اسمائلنگ فیس ملتا ہے, آپ کو وہ انفارمیشن دیتا ہے, اور دوسری جگہ کے اوپر آپ کو اتنا اسمائلنگ فیس نہیں مل رہا, آپ کو انفارمیشن سیم وہی ملی ہے, بٹ یو فیل ہیپی اف یو انٹریکٹ ود اے پرسن ہو اسمائلس, اور وہ آپ کو ایک اچھے طریقے سے گائیڈ کر رہا ہے. دیٹ از انٹرپرسنل انٹیلیجنس. دس از دا ابلٹی ٹو ریلیٹ اینڈ انڈرسٹینڈ ادرس. اٹ یوزز وربل اینڈ نان وربل لینگویج. آپ بہت کولڈ طریقے سے بھی کوئی انفارمیشن دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو صبح اٹھنا چاہیے, اس کے بعد آپ کو صبح روزانہ ناشتہ کرنا چاہیے, آپ کو پھر اپنے اسکول اور یا کالج جانا چاہیے. اب یہ 2-3 باتیں ہیں, اس کے لیے میں نے اسٹریٹ اوے یہ والی باتیں آپ کو کر دی. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کچھ باڈی جیسچرز بھی دوں. میں کہوں صبح سویرے اٹھنا بہت ضروری ہے, آپ کو صبح سویرے اٹھنا چاہیے. اس کے بعد یو نیڈ ٹو ہیو گڈ بریک فاسٹ. اگر آپ اچھا ناشتہ کریں گے تو اس کا یہ والا فائدہ ہے, اور اس کے بعد آپ کو اسکول جانا چاہیے. اچھا ناشتہ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ اپنا دن اچھا گزار سکیں. اب جو یہ نان وربل کیوز ہیں, آپ صرف یہ نہیں کہ میں وربل کیوز دے رہی ہوں یا وربل لینگویج یوز کر رہی ہوں, نان وربل لینگویج از ایکولی امپورٹنٹ. وہ ایکچولی یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کس طریقے سے کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں. وربل از امپورٹنٹ لیکن نان وربل اتنی ہی امپورٹنٹ ہے, اور ہمیں نان وربل لینگویج کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور being teachers we need to develop interpersonal intelligence of our students, کیونکہ we are social beings. Students are not going to live in isolation. اکیلے تو نہیں نہ رہنا ہوتا, ہم نے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, لوگوں کے ساتھ ہمیں ریلیٹ کرنا آنا چاہیے, ہمیں ان کے ساتھ ایمپتھائز کرنا بھی آنا چاہیے. ایٹ ٹائمز وتھ سمپتھائز. جو بچے یا جو لوگ جن کی انٹرپرسنل انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے, they do not sympathize actually, they empathize. وہ اپنے آپ کو دوسرے کی سچویشن کے اندر رکھ کے سوچتے ہیں, دوسرے کی سچویشن کے اندر رکھ کے بات کرتے ہیں. This is again interpersonal intelligence اور interpersonal skills. اگلی انٹیلیجنس دیکھتے ہیں, that is intrapersonal intelligence. This is ability to self-reflect and being aware of one's inner state. It is about recognizing own strengths and weaknesses. It is about evaluating own thinking patterns. ہم عام طور کے اوپر اپنے آپ کو نہیں جانتے. Most of the times we do not reflect on our own strengths and weaknesses. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کچھ ہمارے اندر اچھا ہے, ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں, کیا چیزیں ہماری ویک ہیں. we do not have knowledge of our own selves. So intrapersonal intelligence means that we have knowledge of our own selves, اور ہم اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کا اپنا فیوچر پلان کر سکتے ہیں. سو انٹراپرسنل انٹیلیجنس از ویری امپورٹنٹ. جو فلاسفرز ہوتے ہیں, جو صوفی تھے, ان کی انٹراپرسنل انٹیلیجنس بہت زیادہ تھی. انٹرا مینس ودن, اپنے اندر جھانکنا, اپنے بارے میں آگاہی حاصل کرنا. دیٹ از انٹراپرسنل انٹیلیجنس. جب تک ہماری یہ انٹیلیجنس نہیں ہوتی, وی کین ناٹ بیکم ویری calm people, we cannot become useful human beings. لیکن یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ انٹراپرسنل انٹیلیجنس کو ڈیولپ کرنا ٹائم کنزیومنگ بھی ہے اور ڈیفیکلٹ بھی ہے. اٹ از کوائٹ ایزی ٹو کریٹیسائز ادرس, بٹ اٹ از آلویز ڈیفیکلٹ ٹو لک ایٹ آور اون ویکنیسز اینڈ امپروو آور اسٹرینثس. نیکسٹ انٹیلیجنس کے اوپر بات کرتے ہیں, دیٹ از نیچرلسٹ. نیچرلسٹ مینس دا ایبلٹی ٹو ایکسپلور نیچر. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ انٹیلیجنس بہت زیادہ ہوتی ہے. دے آر ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ دیئر انوائرمنٹ, دے آر ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ the place where they are living, and they have ability to explore nature. یہ ہائکنگ پہ بھی جاتے ہیں, ٹریکنگ پہ بھی جاتے ہیں. they love being with the nature. تو یہ بھی ایک انٹیلیجنس ہے. جب ہم ملٹیپل انٹیلیجنسز کی بات کرتے ہیں,
اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ٹیچرز کو ان کو امپروو کرنا ہے, تو ہم ملٹی میتھڈولوجی کی بات کریں گے. وی کین ناٹ work on students' multiple intelligences if we do not employ multi methodologies. So multi methodologies کا استعمال بہت ضروری ہے. ہمیں پتہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کے ڈفرینٹ لرننگ سٹائلز ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کی ڈفرینٹ انٹیلیجنسز ہیں. Being teachers, it is our responsibility that we work on different learning, different intelligences and with different learning styles. So teacher کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز آئیڈینٹیفائی کرے, اس کا آبجیکٹیوز لکھے اور اس آبجیکٹیوز کے اکارڈنگلی جا کر لیکچر دے دے. ہم جب اپنے آبجیکٹیوز بنائیں اس کے اندر یہ آبجیکٹیوز بھی ہونے چاہیے کہ ہم نے بچوں کی ڈفرینٹ انٹیلیجنسز کو کیسے امپروو کرنا ہے, اور پھر ٹاسکس اس طریقے سے بنائیں, اپنی اسٹریٹجی ایسی یوز کریں which cater for the learning needs of all the students, which address learning styles of all the students.